اسی سال کے 13 اپریل کو ایرانین آرمڈ فورسز نے عراقی اسلامک ریزسٹنس، لبنان کے حزب اللہ اور یمن کے حوثی باغیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بیسیکلی ان حملوں کا جواب تھا جو اسرائیل نے سیریا میں ایرانین ایمبیسی پر کیے تھے، جس میں رپورٹڈلی ایران کے 2 جنرلز کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس آپریشن کا نام آپریشن ٹرو پرومس یا آپریشن وعدہ صادق تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ایران نے اس حملے میں تقریباً 120 بیلسٹک میزائلز، 30 کروز میزائلز اور تقریباً 170 اٹیک ڈرونز کا استعمال کیا تھا، لیکن حیران کن طور پر اس حملے میں یوز ہونے والے 99% میزائلز اسرائیلی حدود تک پہنچ ہی نہیں پائے اور اسرائیل نے انہیں فضا میں تباہ کر دیا، اور صرف 1% میزائلز ہی اسرائیل میں لینڈ کر پائے، جہاں پر انہوں نے صرف مائنر ڈیمیجز ہی کیے۔ اس کا مین ریزن اسرائیل کا ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانس ہے۔ اس وقت اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کی مینلی 3 لیئرز ہے، اور ہر ایک لیئر میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی میزائل سسٹمز ہیں، اور یہ ڈیفرنٹ میزائل سسٹمز ڈیفرنٹ ممالک کی میزائل تھریٹس کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کو 4 ممالک سے مین خطرہ ہے۔ اس میں سے 2 ممالک کے ساتھ اس کی سرحد لگتی ہے، جس میں ایک فلسطین کا ریجن غزہ ہے اور دوسرا لبنان ہے، جبکہ 2 ممالک اس سے دور ہے، جس میں ایک ایران اور دوسرا یمن ہے۔ اسرائیل نے ان 4 ممالک کے میزائل تھریٹ سے بچنے کے لیے مختلف طرح کے میزائل سسٹمز ڈیزائن کیے ہیں، اور یہ کئی لیئرز پر مشتمل ہے۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کا پہلا لیئر ایرو میزائل سسٹم ہے، جس کو فردر ایرو 2 اور ایرو 3 میزائل سسٹم میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اس ایرو سسٹم کو بیسیکلی ان لانگ رینج بیلسٹک میزائلز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو اسرائیل سے ہزاروں کلومیٹر دور اسرائیل کی طرف فائر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل وہ میزائلز جو ایران کی طرف سے فائر کیے جاتے ہیں، یا وہ میزائلز جو حوثی باغیوں کی طرف سے فائر کیے جاتے ہیں جو کہ یمن میں موجود ہیں۔ اس میں سے ایرو 2 میزائل سسٹم انکمنگ تھریٹ کو ایٹماسفیئر کے اسٹریٹوسفیئر لیئر میں تباہ کرتا ہے، اور ایرو 3 میزائل سسٹم انکمنگ تھریٹ کو ایون اسپیس میں بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اس سسٹم کو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم میں دوسرا لیئر ڈیوڈ سلنگ میزائل سسٹمز پر مشتمل ہے۔ یہ سسٹم بھی اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ یہ سسٹم ان میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جو تقریباً 100 to 200 کلومیٹر دور سے اسرائیل کی طرف فائر کیے جاتے ہیں۔ یہ سسٹم بیسیکلی لبنان کے حزب اللہ کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کے تیسرے اور سینٹر پیس لیئر کا نام آئرن ڈوم سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو بھی اسرائیل نے امریکن مدد سے تیار کیا ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی ایکسکلوسیولی اسرائیلی ہے، اور یہ آرگیوبلی اس وقت دنیا کا سب سے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس سسٹم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ شارٹ رینج سے فائر کیے جانے والے مارٹرز، آرٹلری فائر اور راکٹس کو ہوا میں ہی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسرائیل کا کلیم یہ ہے کہ اس آئرن ڈوم سسٹم کا سکسیس ریٹ 90% سے بھی اوپر ہے۔ یہ سسٹم اسرائیل میں 2011 سے آپریشنل ہے، اور یہ سسٹم ان راکٹس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو یا تو حماس والے غزہ کی ریجن سے فائر کرتے ہیں، اور یا حزب اللہ والے اسرائیلی بارڈر کے نزدیک سے فائر کرتے ہیں۔ یہ آئرن ڈوم میزائل سسٹم بیسیکلی موبائل ٹرکس پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں بہت سارے میزائل نصب کیے گئے ہوتے ہیں، اور یہ ملک کی مختلف اسٹریٹجک پوائنٹس پر اسٹیشنڈ ہوتے ہیں، اور ضرورت کے مطابق ان کو ری لوکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس آئرن ڈوم میزائل سسٹم کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل حماس یا حزب اللہ کی طرف سے کوئی راکٹ فائر کیا جاتا ہے، تو آئرن ڈوم کا ریڈار سسٹم پہلے اس راکٹ کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کی ٹریجیکٹری کو پریڈکٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہ راکٹ کسی سنسان جگہ پہ گرنے والا ہوتا ہے تو یہ آئرن ڈوم سسٹم اس کو کچھ نہیں کرتا اور انہیں گرنے دیتا ہے، لیکن اگر یہی راکٹ کسی پاپولیٹڈ جگہ پہ گرنے والا ہوتا ہے تو یہی آئرن ڈوم سسٹم اس راکٹ کی جواب میں ایک انٹرسیپٹر میزائل فائر کرتا ہے۔ اس انٹرسیپٹر میزائل میں ایک پروگزیمیٹی فیوز لگا ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ انٹرسیپٹر میزائل ہوا میں اس راکٹ کے 10 میٹر کی ریڈیس میں آ جاتا ہے تو اس انٹرسیپٹر میزائل میں لگا ہوا پروگزیمیٹی فیوز ایکٹیویٹ ہو کر میزائل کے وار ہیڈ کو ڈیٹونیٹ کرتا ہے، اور یہی انٹرسیپٹر میزائل ہوا میں اپنے ساتھ اس راکٹ کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ آئرن ڈوم سسٹم کو جب انیشیلی بلڈ کیا گیا تو یہ 4 to 70 کلومیٹر راکٹس کے اگینسٹ کور دیتا تھا،
لیکن اب ایکسپرٹس کے مطابق اس کے رینج کو اب کافی بڑھا دیا گیا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود آئرن ڈوم کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج اس کی ہائی کاسٹ ہے، کیونکہ حماس کی طرف سے فائر کیے جانے والے ایک راکٹ کی قیمت صرف 600 امریکی ڈالرز بنتی ہے، جبکہ آئرن ڈوم کا ایک انٹرسیپٹر میزائل جو اس $600 کے راکٹ کو تباہ کرنے کے لیے فائر کیا جاتا ہے، اس کی آن ایوریج کاسٹ تقریباً 1 لاکھ امریکی ڈالرز بنتی ہے۔ تو آپ خود کمپیئر کر لیں، ایک طرف $600، دوسری طرف 1 لاکھ ڈالرز۔ تو ایون اسرائیل جیسے ڈیولپڈ اور ملٹری پاور کے لیے بھی اس سسٹم کو لانگ ٹرم ایکسٹینڈڈ وار میں آپریٹ کرنا بہت ہی کاسٹلی ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے انہیں ریگولر امریکی امداد کی ضرورت ہوتی ہے اس سسٹم کو آپریشنل رکھنے کے لیے۔ اسرائیل کے پاس اس وقت آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کی صرف 10 بیٹریز آپریشنل ہیں، اور ایک بیٹری میں تقریباً 60 to 80 انٹرسیپٹر میزائلز ہوتی ہیں۔ تو اس حساب سے تقریباً اسرائیل کے پاس ایٹ اے ٹائم 800 انٹرسیپٹر میزائلز اویلیبل ہوتی ہیں، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق لبنان کے حزب اللہ کے پاس تقریباً 1,40,000 راکٹس کا سٹاک موجود ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر نیئر فیوچر میں اسرائیل اور حزب اللہ کی فل فلیجڈ وار سٹارٹ ہوتی ہے، اور اگر ہائپوتھیٹیکلی حزب اللہ اپنے صرف 1/3 راکٹس کو بھی اسرائیل کی طرف فائر کرتا ہے، تو آئرن ڈوم جیسے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم کے لیے بھی ہزاروں کی تعداد میں ان راکٹس کو ڈیٹیکٹ کر کے ہوا میں ڈسٹرائے کرنا نیئرلی ایک امپاسبل ٹاسک ہو جائے گا۔